चौधरी परवेज इलाही साहब ने असेंबली तोड़ने की समरी पे दस्तखत कर दिए हैं। 2 दिन के अंदर असेंबली अब खुद ब खुद टूट जाएगी, चाहे गवर्नर साहब उसके ऊपर दस्तखत करें या ना करें। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ कराची में जो आज MQM इकट्ठी हो रही है और आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उनको कौन इकट्ठा कर रहा है, किस वजह से वो इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। और हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब इस वक्त UAE में मौजूद है और वहां पे वो मौजूद है अपने वफ्द के साथ। वो क्यों वहां पे मौजूद है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फवाद चौधरी साहब ने आपसे कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए कहा है कि खान साहब से चौधरी परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई है और चौधरी परवेज इलाही साहब ने समरी पे दस्तखत कर दिए हैं। अब ये समरी गवर्नर साहब को भेजी जाएगी। अगर गवर्नर साहब इसके ऊपर दस्तखत ना भी करें तो 48 घंटे के अंदर पंजाब की असेंबली टूट जाएगी। जी हाँ जी, पंजाब की असेंबली टूट जाएगी। फवाद चौधरी साहब ने यह भी बताया कि पंजाब असेंबली के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तोड़ी जाएगी और अब हम इंतखाबात में जाएंगे। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है, गवर्नर साहब क्या करते हैं, चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। पहले एतमाद का वोट लिया गया, आपने देखा कि 2 दिन से राना सनाउल्लाह साहब अता तारड़ साहब वहां पे मौजूद थे। तारड़ साहब ने यहां तक कहा कि ये एतमाद का वोट नहीं ले सकते, मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इमरान खान ने इनको वहां पे शिकस्त दी, एतमाद का वोट लिया और अब जो है असेंबली भी तोड़ दी है। असेंबली तोड़ने के ऊपर चौधरी परवेज इलाही साहब ने रजामंदी का इजहार किया और अब कुछ लोग इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने किसी को हलफ दिया था कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, तो ये है तो वो है। पर एनीवे मेरे पास तो ऐसी कोई इतलात नहीं है। हमने ये देखा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान जिस तरीके से बुरे तरीके से PDM को शिकस्त हुई है पंजाब के अंदर और जिस तरीके से बहुत सारे सहाफियों की खबरें गलत साबित हुई हैं, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है कि और कहा जाता था कि जनाब जो मर्जी हो जाए असेंबली नहीं टूटेगी, असेंबली नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन अब ये असेंबली टूट गई। फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कहा है कि समरी के ऊपर दस्तखत हो गए और वो समरी भी मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। अब इसके साथ साथ जो हिज़्बे मुखालिफ के वहां पे लीडर है, अपोजिशन लीडर, जिनकी शेरवानी काफी दफा तैयार हुई, काफी दफा इस्त्री हुई, बीच में 1-2 दफा उसके बटन टूटे, कभी उसको खींचा तानी में थोड़ा बहुत शायद नुकसान पहुंचा। अब उन जो कायदे पे इख्तिलाफ हैं उनको भी खत लिखा जाएगा कि इंटरम जो सेटअप है, जो निगरान सेटअप है, उसके लिए उनको भी खत लिखा जाएगा। ये भी PTI की सोर्सेज बता रही हैं और मैंने तो ये सुना है कि वो शेरवानी अब दोबारा उन्होंने रख दी है शायद अलमारी में, इसलिए कि बाहर पड़ी पड़ी उसके ऊपर गर्द पड़ जाएगी। काफी अरसा हो गया था, ख्वाहिश तो उनकी बहुत थी। और अभी भी ये जो 2 मोजिज लीडरान वहां पे बैठे हुए थे पंजाब के अंदर, अता तारड़ साहब और वजीर दाखिला हमारे राना सना साहब, वो इसलिए बैठे हुए थे कि PTI की हुकूमत का खात्मा करना है, काफ लीग की हुकूमत का खात्मा करना और वहां पे नून लीग ने आना था। ये जो 2-3 ऐसे मौके आए हैं कि नून लीग को बड़ी बुरी शिकस्त हुई है पंजाब के अंदर। वो जो इनका भरम था ना कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पंजाब हमारा जो है वो गढ़ है, मेरे ख्याल में जितना उसको नुकसान पहुंचा है वो बल्दियाती इंतखाबात के बाद वो जो 20 सीटें खान साहब ने इनसे वापस ली, 15 सीटों पे खान साहब ने इनको शिकस्त दी। एक तो वो जो लोटे थे जो साउथ पंजाब से हमेशा यूज होते हैं, किसी के कहने पे इधर शामिल हो जाते हैं, किसी के कहने पे उधर शामिल हो जाते हैं, वो जो लोटे हैं उनको साफ कर दिया गया पंजाब असेंबली से। और अब जो इंतखाब होगा, जो सेंटर के अंदर साउथ पंजाब से लोटे इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ ताकतों की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कभी उनको एक तरफ मिला दिया जाता है, कभी दूसरी तरफ मिला दिया जाता है। अब उनको भी फारिग कर दिया जाएगा। जब ये इलेक्शंस होंगे उनकी भी बड़ी तादाद फारिग हो जाएगी और वो एक जो शख्स है जिसने वोट नहीं दिया, वो कोई लगारी साहब जो हैं PTI के MP है, उनके वालिद ने अपने बेटे से लातल्की का इजहार किया है। मतलब कौम रोटी को चोची कहती है ना, कि आपका बेटा वोट ना दे और आप उससे लातल्की का इजहार कर रहे हैं क्योंकि अगले इलेक्शन में भी आपको खान साहब का टिकट चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको वो टिकट मिलेगा। एनीवे, ये जनाब इबरतनाक जो शिकस्त हुई, सारी जमातों को मिल के इन्होंने मुकाबला किया, लेकिन उसके बावजूद एतमाद का वोट भी लिया और असेंबली भी तोड़ दी। और परवेज इलाही साहब आज तक जो है वो खान साहब के साथ खड़े हैं। आगे क्या होता है, मजीद क्या पेशरफ्त होती है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन
فی الحال تک یہ سچویشن ہے. اچھا میں کراچی کی سچویشن پہ بھی آؤں گا, ایم کیو ایم کیوں اکٹھی ہو رہی ہے, لیکن پہلے میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اگر آپ سامنے اسکرین پہ دیکھیں تو یہ جناب ایک تصویر ہے, اور اس تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے 1 2 3 4 5 6 رکنی وفد کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ساتھ میں وہ ہیں. دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو اے ای کے آپ نے دیکھ لیا کہ ہز ہائنس محمد بن زیاد ال نہیان جو ہیں وہ کھڑے ہیں, اور وہ اپنے 3 رکنی وفد کے ساتھ وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. یہ پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پہ گئے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آرمی چیف وہاں پہ گئے تھے, اور آرمی چیف نے ان سے بات چیت کی, اور تاثر یہ ملا کہ آرمی چیف کی بات چیت کی وجہ سے اب جو یو اے ای ہے وہ بھی کوئی ہماری امداد کرے گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھیک دے گا, برا لگتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, وہ ہماری امداد دے کرے گا. لیکن یہ امداد لینے کے لیے اب یہ جو وزیر اعظم صاحب کا ساتھ وقت گیا ہوا ہے, اس میں مولانا کا بیٹا بھی شامل ہے, اس میں خواجہ صاحب بھی شامل ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی شامل ہیں. چلیں ڈار صاحب تو آپ کے ہو گئے جناب وزیر خزانہ, ان کا جانا چلے مان لیا. مس روبانی صاحبہ بھی شامل ہیں, نوید قمر صاحب بھی شامل ہیں, خواجہ صاحب بھی شامل ہیں. مطلب یہ ان سے امداد لینے کے لیے اتنا بڑا وفد لے جانے, اور اس کے علاوہ بھی وفد کے اور ممبر بھی ہیں جو ساتھ عملہ شملہ اور دیگر جو لوگ گئے ہوئے ہیں, اور یہ ان سے پیسے لینے گئے ہوئے, امداد لینے گئے ہوئے. جن سے امداد لینے گئے ان کے 2-3 بندے کھڑے, اور یہ اتنا بڑا وقت لے کے گئے ہیں امداد لینے کے لیے. آئی ڈونٹ نو, جب امداد لینے کے لیے جانا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو آپ ساتھ لے کے جائیں. مطلب وزیر اعظم صاحب ایک آدھا بندہ بھی ساتھ لے کے جا سکتے تھے, لیکن اور آرمی چیف تو اکیلے ہی گئے تھے, بات چیت تو انہوں نے ہی پہلے کی تھی. لیکن یہ ہے جناب صورتحال کے پہلے وفد جنیوا گیا ہوا تھا, ڈالر ایک ملا نہیں, اور اس کے اشتہارات پہلے دینے شروع کر دیے, ڈالر ابھی تک ایک آیا نہیں. جو پلیجز ہوئی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, ایک دہلی کا ڈالر پاکستان میں نہیں آیا. اگر 10 ارب ڈالر آ گئے, 10 ارب جناب سعودی عرب نے بھی دے دیے, اور کتنے ارب یو اے ای نے بھی دے دیے, تو پھر آئی ایم ایف سے آپ 1-1.5 ارب کے لیے کیوں منتیں سماجتے کر رہے ہیں. آج تو ڈالر پھر 150 پہ آ جانا چاہیے کہ 10 ارب ڈالر آ گئے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھنے کی چیز ہے کہ ایک دہلی نہیں ان کو ملی. پلیجز ہوئی ہیں, جب وہ آئیں گے حکومت بتا دے کہ کب آئے گی اور کون وہ خرچ کرے گا, کتنا کیش ان کو ملے گا. جب وہ آئے گا میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ ہاں جی اب پہلی قسط آ گئی, یہ ہو گیا. اچھا اینی وے, مانگنے کے لیے اتنا بڑا وقت, اور مانگنے کے لیے ساتھ مولانا کا بیٹا. دیکھیں عیاشیاں دیکھیں, زرداری کا بیٹا جنیوا گیا ہوا تھا, مولانا کا بیٹا جو ہے وہ یو اے ای گیا ہوا ہے. یہ اور اس طرح یہ انٹرنشپ جو ہے نا یہ ان کی چل رہی ہے. یہ عوام کے پیسے پہ, قوم کے پیسے پہ اپنے بچوں کو کام سکھا رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کے بیٹے نے وزیر اعلیٰ بننا تھا, سب کے بیٹوں کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کا بیٹا جو ہے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکا. اینی وے ان کا جو مفلور بیٹا تھا وہ واپس آ گیا, اس کو جو ریلیف ملی عدالت سے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. آخر میں جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم ساری اکٹھی ہو گئی آج وہاں پہ, بڑی انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا خالد مقبول صدیقی صاحب کی قیادت میں ہم اکٹھے ہو جائیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب بھی وہاں پہ آ گئے, دیگر لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ وہاں پہ ان کی برائیاں شائیاں کی, جو بھی کیا. لیکن اب یہ تاثر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو کسی کے کہنے پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو مہاجر قومی موومنٹ ہے, آفاق احمد صاحب ان کے لیڈر بھی ان کے ساتھ کچھ جو احتجاج وغیرہ ہوئے اس کے اندر وہ شامل ہوئے, لیکن آج ابھی تک وہ اکٹھے نہیں ہوئے. کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں شاید وہ اکٹھے ہو جائیں, یا پھر شاید کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اکٹھے ہوں, وہ ادھر سائڈ پہ رہیں اور ایم کیو ایم کی سارے دھڑوں کو اس طرح اکٹھا نہ کیا جائے. اینی وے, اب یہ اکٹھے کیوں ہیں؟ 2 اس میں چیزیں ہیں, 2 تھیوری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے, یہ کسی کے کہنے کے اوپر اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آ رہی ہے کیونکہ وہ وہاں پہ اگر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا. ایک تھیوری یہ ہے, یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ تھیوری اور یہ بات جو ہے, یہ لوگ جو دیکھتے ہیں, جو پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں, وہ بھی یہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح کامران قصوری صاحب آئے یہ سب کچھ ہوا, جس طرح مطلب کہ ان کے ایک کوئی کون سا الزام انہوں نے ایک دوسرے پہ نہیں لگایا, تو اب یہ اکٹھے کس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب کیا میرے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے, میں نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اسٹیبلشمنٹ جناب ان کو کسی رکشے پہ بٹھا کے لے کے گئی اور اکٹھا کر رہی ہے, یا ان کی ٹیلی فون کالیں جس طرح موزز پی ڈی ایم کے لوگ عمران خان کو کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے, تو ہم کہتے تھے کوئی ثبوت دکھا دو. دوسرا یہ ہے کہ یہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں.
جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے بی بی کا بیٹا شہباز شریف کا وزیر خارجہ بن گیا، زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے، مولانا صاحب جو ہے وہ مریم نواز کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، یہ سارے لوگ جو ہے ایک شخص کے خوف کی وجہ سے کٹھے ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو MQM جو سارے ایک دوسرے کو برا بھلا کر رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے، را کا ایجنٹ کہہ رہے تھے، یہ سب بھی ایک شخص کے خوف کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے۔ اب اس شخص کا خوف کسی اور کو ہے جو ان کو اکٹھا کر رہا ہے، یا ان کے دلوں میں ہے، یا پنجاب میں کسی کے اندر ہے، یا جدھر بھی ہے، پر یہ چیز کنفرم ہے کہ جو بھی دو تھیوری ہیں کہ جناب ان کو کوئی اور لے کے آ رہا ہے یا خود ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک شخص کے خوف کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ شخص ہے عمران خان۔ جس طریقے سے کل اس نے پنجاب میں ان کو شکست دی اور جو کچھ ہوا، وہ جو خوف ہے وہ ری انفورس ہوا، اور اس سے پہلے جو خان صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ میں یہ ریڈ لائن مٹاؤں گا، یہ کہہ کے دعویٰ کر کے اس نے جو کیا، تو وہ جو بند کمروں کی سیاست ہے وہ ناکام ہوئی، اور خان صاحب نے میدان میں سیاست لگائی، اور جب میدان میں سیاست لگتی ہے تو پھر یہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتے۔ بڑی باتیں ہوتی رہی، کل بھی جناب یہ ہو گیا تو فلانے ہوٹل میں یہ ہو گیا، پرویز الہی کی اس سے ملاقات ہو گئی تو جناب اس سے میٹنگ ہو گئی، یہ ہو گیا، اور جناب سندھ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری بند کمروں کی سیاست ہے۔ پیپلز پارٹی میں کوئی مل رہا ہے، بلوچستان میں کوئی اور کدھر اکٹھا ہو رہا ہے، یہ سب نتیجہ ہے بند کمروں کی سیاست کا۔ اور یہ جو بند کمروں کی سیاست ہے، اس سے ووٹ نہیں ملنا۔ محلاتی سازشوں سے آپ باقی سب کچھ تو اچیو کر سکتے ہیں، ووٹ نہیں لے سکتے۔ اور آپ خان صاحب اسمبلیاں توڑ کے جا رہے ہیں میدان میں، آپ بھی آئے میدان میں پنجاب میں اور KPK میں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اینی وے، بند کمروں کی سیاست جو ہے وہ اس وقت بڑی خوف زدہ ہے، اور وہ ایک شخص کے خوف کی وجہ سے کنڈی لگا کے اندر کمرے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔